السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ محترم سامعین و ناظرین، ہم نے جنوں اور پریوں کے حوالے سے کچھ نشستوں کا آغاز کیا۔ یہ ہماری سیکنڈ لاسٹ نشست ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم اگلی جو نشست ہوگی اس میں معاملات کو سمیٹ کے تو آگے چلیں گے۔ ہم نے ابھی تک جتنے بھی واقعات ذکر کیے میں ان کو اس نشست میں ریپیٹ نہیں کروں گا۔ یہ بہت اہم نشست ہے اس حوالے سے کہ اس میں میں آپ کو جنوں کے رہنے کی جو اصل جگہ ہے، جو اصل مقام ہے، اس کے حوالے سے کچھ اہم باتیں بتانے جا رہا ہوں۔ جن پریوں کا نہیں، جنوں کی بات کر رہا ہوں۔ جنوں کا اصل مقام جاننے سے پہلے ہمیں کچھ ضروری باتیں ہیں، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ ہم عمومی طور پہ جیسے اکثر بات کرتے ہیں کہ آپ فلانی سمت میں جائیں۔ سمت، ڈائمنشن دونوں ایک ہی معنی و مفہوم کے اندر ہیں۔ میں کسی سے کوئی ایڈریس پوچھتا ہوں کہ جی مجھے کس طرف کو جانا ہے، تو وہ مجھے کہتا ہے کہ یار آپ ایسے کریں کہ آپ سیدھا چلیں، ادھر سے پھر آپ دائیں مڑیں، دائیں سے پھر آپ بائیں مڑیں۔ یہ ایک عمومی ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے نا وہ لوگ اکثر ایک دوسرے کو راستہ بتاتے ہیں تو سمت کا تعین کرتے ہیں کہ کس سمت میں آپ جائیں۔ سمت ایک اہم چیز ہے انسانی معاشرے میں بھی، اور کسی بھی جگہ پہ سمت کا تعین اور صحیح سمت میں جانا، اسی سے ہی ڈائمنشن کا جو ہے نا وہ نکلتا ہے، معنی مفہوم جو ہے نا وہ اسی میں ہی ہے۔ پھر ہم اکثر کہتے ہیں جی شمال اور جنوب، مشرق و مغرب۔ تو چھوٹی سمت کے لیے گلی محلوں کی آپ اصطلاح میں استعمال کرتے ہیں۔ جب بڑی سمت میں آپ جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یار آپ اتنے جو ہے نا وہ اس سمت میں شمال کی طرف یا جنوب کی طرف چلیں تو آپ پھر دائیں ہو جائیں گے، پھر وہاں سے بائیں ہوں گے تو وہاں سے آپ کو جگہ مل جائے گی۔ ایک سمت کا معنی ڈائمنشن کا تو اس معنی و مفہوم کے ساتھ آتا ہے کہ آپ کسی سے راستہ سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے ایک دوسرے کو بتاتے ہیں۔ دوسری سمت کا تعین جو ہوتا ہے وہ آپ کا ہوتا ہے اپنی سپیس سے، اپنی جگہ سے باہر نکل کے، جیسے سیارے ہیں یا ستارے ہیں۔ کوئی بھی میں مثال دے رہا ہوں، یہ ضروری نہیں ہے کہ میں اس کی اس ٹائم، کیونکہ جو آسٹریلیا میں بیٹھا ہے اس کے لیے چاند کی سمت دوسری ہوگی، جو کہ کسی اور جگہ پہ بیٹھا ہے اس کے لیے مریخ کی جو سمت ہے دوسری اس میں ہوگی۔ یہ ایک میں اس ٹائم اگزامپل دے رہا ہوں کہ میں بیٹھا ہوں زمین کے اوپر اور میں پوچھوں مریخ کا یا چاند کا۔ اب مجھے وہ شخص کہتا ہے کہ وہ تو زمین روٹیٹ کر رہی ہے، وہ ساری چیزیں میں کامن سینس یہاں پہ آپ نے استعمال کر دی ہیں، اس چیز کو آپ نے کامن سینس کے ساتھ سمجھنا ہے۔ تو میں کسی سے پوچھتا ہوں کہ یار فلانا جو چاند ہے وہ کس سمت میں ہے، تو مجھے کہتا ہے کہ یار اس سمت میں چاند ہے اور اتنا آپ چلیں گے تو آپ چاند کے اوپر جو ہے نا وہ پہنچ جائیں گے۔ پھر میں اس سے کسی دور جگہ کا پوچھتا ہوں کہ مریخ کس سمت میں ہے، تو مجھے بتاتا ہے کہ یار مریخ یہاں سے نظر تو نہیں آ رہا، لیکن آپ اس سمت میں چلیں گے تو آپ کو جو ہے نا وہ اس ڈائمنشن میں جائیں گے تو آپ کو وہ مریخ جو ہے وہ مل جائے گا۔ پھر میں اس سے دور جگہ کا پوچھتا ہوں کہ جو آخری سیارہ ہے اس نظام شمسی کا، کہ وہ کس سمت میں آئے گا، تو وہ کہے گا کہ یار بہت دور ہے، اس کا دیکھا جانا بھی ناممکن ہے، اور بہت بڑا سیارہ ہے اور اس کے باقی بھی بڑے لوازمات ہیں، اس کی آب و ہوا ہے، اس کی فضا ہے، ہر چیز ہے، لیکن وہ نظر نہیں آتا، لیکن وہ اس سمت میں جائے گا، اس سمت میں آگے آپ کو آ کے ملے گا اور یا آئے گا۔ اب جو شخص نہیں جانتا علوم فلکیات کو یا وہ سمتوں کے نالج کو نہیں جانتا، تو وہ یہی جانے گا کہ یار یہ کیسے ممکن ہے کہ جو چیز نظر نہیں آ رہی یا ایک نقطے کی مانند نظر آ رہی ہے، اور وہ وہاں پہ اتنی بڑی پہاڑ ہوں، اتنی بڑی وہاں کی فضا ہو، وہاں پہ یا آگ برس رہی ہے یا سردی کی وجہ سے سارا کا سارا علاقہ جمع ہوا ہے، اور یہ کیسی عجیب و غریب باتیں ہیں۔ بات پھر وہی آ جاتی ہے علم کی، کہ علم اللہ پاک کے فضل کے خزانوں میں سے بہت عظیم اور بہت بڑا خزانہ ہے۔
اب جو جنات ہیں یہ بھی ایک ڈائمنشن کے اندر ہیں، یعنی کہ یہ ایک سمت کے اندر ہیں. آپ نے سنا ہوگا کوہ قاف. کوہ قاف بیسیکلی چونکہ وہ جس سیارے کے اوپر ہیں اور جس پلانٹ کے اوپر ہیں، اس پلانٹ کے اوپر میں نے جیسے پچھلی نشست میں بتایا تھا کہ جنات اپنی پوری زندگی میں پانی کا ایک قطرہ بھی نہ پیتے ہیں اور نہ پانی کے قریب رہتے ہیں، نہ پانی کے قریب جاتے ہیں. ان کی زندگی میں بالعموم کی بات کر رہا ہوں، اکثریت کی، وہ پانی سے یعنی کہ دور ہی ان کی پرورش ہوتی ہے، اور ان کی جو سیارہ ہے، جو ان کی جگہ ہے، اس کے اوپر کوئی پانی کا قطرہ نہیں ہے. اب وہ چونکہ پانی اس کے اوپر نہیں ہے، ہماری جو پلانٹ ارتھ ہے اس میں سے اگر آپ پانی نکال لیں تو یہ آپ کو نا ایک خشک پہاڑ کی مانند نظر آئے گی. اب جنہوں نے دیکھا یا جنہوں نے یہ نالج دیا، وہ چونکہ کوہ قاف سے مراد یہ کہ وہ ایسا ایک پہاڑ ہے جو کہ بالکل خشک ہے، خشک پہاڑ کی مانند جگہ جس کے اوپر جن جو ہے نا وہ جنوں کی آبادی ہے. باقی تو پھیلے ہوئے ہیں کائنات میں مختلف جگہوں پہ، میں ان کی مین جو ان کا لیونگ پلیس ہے اس کی بات کر رہا ہوں. اب اس کوہ قاف کے اندر چونکہ پانی نہیں ہے اور وہ بالکل ایک خشک جگہ ہے اور اسی میں ان کی زندگی. اب وہ جس ڈائمنشن میں ہے، وہ ڈائمنشن ہماری جو سمت کی ڈائمنشن جو نالج ہمیں دیا گیا، اور بے شک قرآن پاک میں جیسے فرمایا گیا کہ بلا شبہ انسان کو بہت کم علم دیا گیا ہے. اب ہم اپنے علم میں ایک تو ہماری وہ کمزوری، پھر وہی باقی وہ آیا مبارکہ میں نے کچھ تلاوت کی تھی پچھلے نشستوں میں، ہم چیزوں کو اپنے حساب سے ایزیوم کرتے ہیں، معاملات کو اپنے حساب سے ایزیوم کر لیتے ہیں، اندازہ لگاتے ہیں. موسٹلی ہماری جو زندگیاں ہیں، ہمارا جو مطالعہ ہے، ہماری جو کتب ہیں، وہ اندازوں کے اوپر قائم ہے. اسی وجہ سے ہمیں حقیقت تک پہنچنے میں بہت زیادہ وقت لگ جاتا ہے. ہماری اپنی انائیں ہیں بیچ میں، ہمارے اپنے ایسے جذبات اور احساسات ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. جذبات احساسات رکھنا بری بات نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس کو علم کے راستے میں ڈال دیں تو علم سے آپ دور ہو جاتے ہیں اور آپ کسی اور رخ پہ چل پڑتے ہیں. اب جنات کی جو سمت ہے اور جو ان کی ڈائمنشن ہے، میں اتنا آپ کو بتا دوں کہ یہ تقریباً 23,000 فٹ کی بلندی پہ اپنی سمت میں، اپنی ڈائمنشن میں، زمین کے جیسے کہ زمین جس رخ پہ روٹیٹ ہو رہی ہے اس کے بالکل الٹ سمت میں یہ ان کا جو سیارہ ہے، باقاعدہ سیارہ ہے، وہ گردش میں ہے. اب آپ کو یہ چیزیں شاید اس میں کئی باتیں بہت عجیب لگیں گی، لیکن میں نے اس سے جو پچھلی نشست تھی جو کہ علوم القرآن اور تفصیل القرآن کے حوالے سے کچھ اس میں امپورٹنٹ میسیج تھا، تو پھر آگے سند کے حوالے سے بھی معاملات ہیں، وہ انشاءاللہ میں اگلی نشست میں ذکر کروں گا. اب وہ اس روٹیشن کے اندر، ان کی اپنی ڈائمنشن کے اندر باقاعدہ ایک پلانٹ کے اوپر یہ موجود ہے. نہ نظر آنے والی بات بڑی واضح ہو جائے گی انشاءاللہ کہ یہ فرشتے یا اگر 7 آسمان ٹھوس حالت میں موجود ہیں، اور فرشتے جیسے میں نے ایک نشست میں بتایا تھا کہ ان کی ہارڈنس جو ہے، جسم کی ہارڈنس وہ اتنی سخت ہے کہ جیسے کہ یہ لوہا ہوتا ہے، لوہے کی 9 ہارڈنس ہے، ڈائمنڈ کی 10 ہے، تو وہ 10 ہارڈنس سے بھی کئی گنا زیادہ ان کا ہارڈ وجود ہے. اور اس نے ہارڈ وجود ہونے کے باوجود اس میں حرکت کیسے ہے اور وہ پھر نظر کیوں نہیں آتے، یہ ساری باتیں انشاءاللہ جب فرشتوں کا ذکر بیان شروع ہوگا اور جب وہ ختم ہوگا تو اس کے بعد پھر اس میں نہ نظر آنے کے جو معاملات ہیں وہ 2-3 اس میں سے وجوہات جو ہے نا وہ تفصیل سے ذکر ہوں گے انشاءاللہ. اب جو جو جنات ہیں، ان کی جو جگہ ہے رہنے کی، وہ زمین سے 20 سے 22 ہزار فٹ کی بلندی کے اوپر بالکل ایک خشک پہاڑ کی مانند سیارہ ہے، اس کے اوپر ان کی اپنی آبادیاں ہیں، اور بہت وسیع و عریض یہ ٹکڑا ہے. آپ ایسی سمجھ لیں جیسے کہ شہاب ثاقب کو آپ دیکھتے ہیں دور سے، اسی طریقے سے بغیر پانی کے خشک پہاڑ
کی مانند جو ہے نا بہت بڑا سیارہ ہے، لیکن وہ چونکہ اپنی ڈائمنشن میں ہے، ڈائمنشنز کے اوپر تفصیل سے ایک نشست ہوگی انشاءاللہ کہ ڈائمنشن بیسیکلی چھوٹی ڈائمنشن سے، جیسے میں نے گلی محلے کی سمت سے شروع کر کے تو آپ کو آگے تک بتایا، اس سے ایک بہت وسیع علم ہے ڈائمنشن کا، سمتوں کا، اور اس کا مین رول ہے آپ کی زندگی سے وابستہ، آپ کے جو نظام شمسی ہے اس سے وابستہ، جو کائنات ہے انسانی کائنات کی بات کا اس سے وابستہ ہے، اس میں بہت بڑا اس میں رول ہے۔ پھر احادیث مبارکہ میں میں اس کا حوالہ باقاعدہ حوالے کے ساتھ بیان کروں گا کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے حوالے سے حدیث مبارکہ کہ انہوں نے اپنے پر پھیلائے تو ان کے پر نے مشرق اور مغرب کو یا شمال اور جنوب کو ڈھانپ لیا۔ اب وہ سمتیں جو اس بیان ہوئی ہیں وہ سمتیں بیسیکلی ہیں کیا، ان کی اقسام کتنی ہیں، ڈائمنشنز کہاں کہاں ایگزسٹ کرتی ہیں اور اس کی ایگزسٹنس کے لیول کیا ہیں۔ اب وہ چونکہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے، تو جنات ایک باقاعدہ سیارے کے اوپر ہیں، وہ جس ڈائمنشن میں ہیں اس ڈائمنشن میں ہونے کی وجہ سے وہ ہمارے لیے انویزیبل ہے ان کا سیارہ، لیکن بلندی اس کی بادلوں، یہ ہماری جو پلانٹ ارتھ ہے اس سے کوئی 20-22 ہزار فٹ کی بلندی پہ ان کا جس سمت میں ہمارا روٹیشن ہو رہی ہے وہ اس کے بالکل اینٹی روٹیٹ جو ہے نا ان کا وہ کر رہا ہے۔ یہ کچھ اہم بات تھی، وہ آپ سے گوش گزار کی آپ کے۔ تو اگلی نشست جو انشاءاللہ ہماری ہوگی اس میں کچھ تھوڑا سا پچھلی نشستوں کے اوپر سمرائز کریں گے، پریوں کے حوالے سے، ہر اور ہار کے حوالے سے، جو بھی معاملات ہیں انشاءاللہ جتنا بھی مناسب ہوا وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ السلام علیکم۔